مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ اچھا، یہاں ہم نے کہا کہ میری رسول نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ شمس الہدیٰ، قمر الہدیٰ، کوكب الہدیٰ؟ یعنی آپ کہہ دیتے کہ میرا حسین جو ہے وہ شمس ہے ہدایت کا، وہ چاند ہے ہدایت کا۔ یہ میرے مولا نے ایک چراغ کا حوالہ دیا ہے۔ چراغ کیوں کہا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ میرا رسول بغیر رمز کے کوئی کام نہیں کرتا، اور اللہ جو خالق کائنات ہے وہ کیسے کوئی لفظ اپنے عرش پہ ایسے لکھ سکتا ہے؟ اس نے کیوں نہیں سورج کہا، کیوں نہیں قمر کہا، کیوں نہیں ستارہ کہا؟ اللہ نے مصباح الہدیٰ کہا، چراغ کہا۔ چراغ تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میرے چھٹے امام کے پاس اور شخص نے یہی سوال کیا کہ مولا یہ مصباح کیوں کہا، یعنی چراغ کیوں کہا؟ میرا حسین تو کائنات میں اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ تو جانتا ہے سورج ایک ہی ہے، دوسرا سورج ہو نہیں سکتا، ٹھیک؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا قمر بھی ایک ہی ہے، دوسرا قمر ہو نہیں سکتا۔ ستارے انفرادی ہیں، لیکن چراغ اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرے چراغ جلائے جا سکیں۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ جلا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چراغ۔ تو حسین وہ ہستی ہے کہ جو ایک چراغ سے کئی چراغ جلانے والا ہے۔ درود پڑھیں محمد سوال کیا کہ مولا سفینۃ النجات کیوں کہتے ہیں؟ آپ سب کے سب سفینۃ النجات ہیں۔ مولا علی سفینۃ النجات ہیں، مولا حسن سفینۃ النجات ہیں، مولا دیکھیں آپ یہ کہ تمام کے تمام امام سفینۃ النجات ہیں۔ مولا امام جعفر صادق، درود پڑھیں۔ مولا آپ سفینۃ النجات ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے کہا کہ بے شک علی سفینۃ النجات ہے، بے شک حسن سفینۃ النجات ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم 14 کے 14 سفینۃ النجات ہیں، لیکن تجھے آج میں ایک بات بتاؤں؟ آپ نے صحابی کو دیکھ کے کہا تجھے میں بتاتا ہوں، ہم 14 سفینۃ النجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی ہم سب نے زیادہ بڑی ہے۔ ہماری جو نجات کی کشتیاں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن حسین کی کشتی سب سے وسیع ہے، سب سے کشادہ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ سن وہ کیسے، آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ سن وہ کیسے؟ تو اس نے کہا مولا بالکل ضرور بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، مسجد ہوتی ہے، مسجد میں جانے کی شرائط ہے، کوئی مسجد میں ایسے جا نہیں سکتا، نجس ہے مسجد میں نہ جائے، یہودی ہے مسجد میں نہ جائے، عیسائی ہے مسجد میں نہ جائے، اور اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو قرآن کو تو ہاتھ بالکل نہیں لگا سکتا۔ تو پھر جب یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، ہندو کوئی بھی ہے، تو جب وہ قرآن ہی کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، تو وہ اسلام کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے حسین جو سفینۃ النجات ہے، کبھی آپ نے کربلا میں دیکھا جہاں ہندو بھی جا رہے ہوتے ہیں، جہاں عیسائی بھی جا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ مجوسی بھی جا رہے ہوتے ہیں، جہاں ہر قوم کا فرد جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ حسین سفینۃ النجات ہے جس کے پاس ہر ہستی نے جانا ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ اور آپ یہ ایک بات اپنے دل میں اچھی طرح رکھ لیں، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں، اکثر جاتی ہوں تو کہیں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں تو ذرا پریشان ہوتے ہیں، تو میں کہا کرتی ہوں کہ آپ نے دیکھا آپ نے صف بچھائی اور آپ کی صف میں میرے امام زمانہ شامل تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کیونکہ آپ نے پرسے کے لیے صف بچھائی ہے، اور پرسہ وہیں ہوتا ہے جہاں وارث سلامت ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں جنازہ اٹھ گیا، اس کے بعد وارث موجود نہ ہو تو کوئی پرسہ نہیں دیتا، لیکن جہاں وارث موجود ہوتا ہے وہیں پرسہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ
इस मजलिस में वारिस मौजूद है और हम पुरसा भी उन्हीं को देने के लिए आए हैं। तो हुसैन सफीनतुन निजात है। आज मैं सिर्फ यही बयान करूंगी कि हुसैन कैसे सफीनतुन निजात है। तो कहते हैं कि अमीर तैमूर, जिसके लिए मशहूर है कि ये बड़ा, इसने, ये शिया नहीं था, तो इसका बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो बीमार हुआ तो इसे किसी ने कहा कि जा कोई बूटी है वो तलाश करो। तो उसका वज़ीर तलाश करते करते चला गया, कोई 6 माह गुजर गया, वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो वो बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ गया। उसने अपने 4 नजूमी जो उसके बड़े जय्यद थे उन्हें बिठाया और उनसे कहा कि पता करो कहाँ है। तो एक ने कहा जनाब वो मर गया, दूसरे ने कहा मर गया, तीसरे ने कहा मर गया, चौथों ने कहा मर गया, जो गया था वो मर चुका है। उन्होंने कहा अच्छा। चारों ने एक बयान दिया कि वो मर गया है और 4 दिन नहीं गुजरे थे कि वो जो गया था तलाश करने के लिए वो वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसको देख के वो चारों के चारों नजूमी हैरान हुए और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमने चारों कोनों में अलग अलग महल के बैठ के इसके तमाम हमने देखा था तो हमें यही नज़र आया कि ये दुनिया में नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि फिर तुम्हें मैं फांसी लगा दूं, तुम्हें मार दूं, इसलिए कि तुमने मुझे गलत बयानी से काम लिया। तो उस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमें मारो नहीं, पहले इससे तो पूछो ये था कहाँ। दरूद पढ़े मोहम्मद। आप आगे आगे आ जाएं ताकि जो आने वाले होंगे उनको फिर खुद ही जगह मिलती जाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या खानदानी रिसालत पर बुलंद सलावत। बंद कर दें अगर उनको सर्दी लग रही है तो कोई बात नहीं। दरूद पढ़ें। उस शख्स से पूछा कि तुम कहाँ थे। उसने कहा मैं बूटी तलाश करते करते मैं करबला पहुंच गया था। जज़ाकल्लाह। कहा मैं करबला पहुंच गया था। तो आपने कहा कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ कोई पहुंच जाता है तो समझो वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो फिर उन्होंने कहा नजूमियों ने कि हमने सही कहा था क्योंकि हमें वो इस दुनिया में तो नजर आया ही नहीं। करबला जन्नत का टुकड़ा है तो जो जन्नत में था वो तो फिर नहीं नजर आएगा। तो करबला तो जन्नत है, हुसैन सफीनतुन निजात है, उसकी करबला भी सफीनतुन। हमारी दर्सगाह करबला करबला है, हमारी दर्सगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। और इस वाक़े के बाद अमीर तैमूर जो था वो शिया हो गया। और आप ही देखें कि वो फिर 1 लाख फौज लेके हर साल जाता था। क्या बात। करबला जाता था और मौला के हुजूर हाजिरी पेश करता था। तो जब ज़ईफ़ हो गया ना तो मौला ने उसको ख्वाब में आके बताया और आके कहा अमीर तैमूर तुम अब मत आया करो, इसलिए कि तुम अब ज़ईफ़ हो गए। तुम ऐसा करो, सबसे पहली ज़री जो बनाई वो अमीर तैमूर ने बनाई। इसलिए कुछ लोग उसके पसंद नहीं करते थे कि ये ज़री बनाने वाला है, बिद्दती के तौर पे भी नाम लेते थे। तो उसने करबला से मट्टी लेकर आया और उसने फिर यहाँ हिंदुस्तान में ज़री पैदी बनाई। उसके बाद वो नहीं जाता था, मौला की उसको ज़ियारत होती होगी ज़ाहिर है। तो ये अमीर तैमूर जो है जब ये मरने लगा ना तो इसका रंग सियाह हो गया और थोड़ी देर के बाद इसका चेहरा सुर्ख हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया और वो होश में ही था। तो उससे लोगों ने पूछा कि ये बताओ पहले तुम्हारा रंग सियाह हो गया था, फिर तुम्हारा चेहरा नॉर्मल हुआ, तुम सेहतमंद लगने लगे हो, बोलने लगे, हुआ क्या? कहते मैं बीमारी मुझ पे जब गलबा हुई तो तुम जानते हो कि मैंने जंगें बहुत लड़ी हैं और उन जंगों में मैंने कुछ बेगुनाह भी मारे होंगे। तो मेरे पास जो थे ना वो जहन्नुम के फरिश्ते आ गए थे और उन्होंने कहा अब तूने जहन्नुम में तो जाना ही जाना है। तो मैं उनको देख के उनकी हैबत से मैं बिल्कुल डर गया था।
تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میرے سامنے آئی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو میرے حسین سے پیار کرنے والا ہے، یہ میرے رکھتا ہے حسین کی. تو جو حسین سے محبت رکھتا ہے کیسے اس کی مدد کے لیے آتے نہیں ہیں. اور یہی آج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حسین کے ہی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی فضائل پڑھنے ہیں. آج پہلی مجلس ہے تو میرا یہ ٹاپک یہی رہے گا، ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹاپک یہ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس امیر تیمور کے لیے ایک شخص تھا، وہ جب ان کی قبر پہ جاتا تھا تو جا کے کہا کرتا تھا کہ جہنم کی آگ تجھے پکڑے. مسلسل آتا تھا اور یہی اس طرح کے لفظ ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا تھا. تو ایک دن وہ آیا اور آ کے اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ جیسے دربار سجا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ درود پڑھیں. آپ بیٹھے اور آپ ایک دم دیکھتے ہیں اس کی طرف اور غصے سے کہتے ہیں کہ تو روز جاتا ہے. اور یہ حیران تھا کہ امیر تیمور ایسے مولا کے بالکل قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، جیسے آپ ایسے کرسی پہ بیٹھے ہیں قدموں میں امیر تیمور بیٹھا. تو وہ وہاں جا کے بھی ایک طریقے سے جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ غصے میں تھا کہ تو میرے رسول کے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ ہر روز تو قبر پہ جا کے وہ آیت جہنم کی پڑھتا تھا. تو جب یہ دیکھا تو میرے رسول نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا کہ آئندہ یہ آیت اس کی قبر پہ جا کے مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. تو یہ حسین سے محبت کرنے والوں کے بھی اتنے درجات بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے والا جو ہے وہ خود تو آتا نہیں، اس کی تو حاضری لگی ہوئی ہوتی ہے. پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، کوئی ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا. آپ گھر سے سوچ کے آتے ہیں میں نے یہ سوچ پڑھنا ہے، میں نے یہ سلام پڑھنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، لیکن یہاں آ کے ایک دم بدل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا وہ ہوتا ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے. نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، نہ لکھنے والا لکھ سکتا ہے. درود پڑھیں محمد. اور میں آج اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ اس کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے اور ہم نے سفینۃ النجات کی بات کرنی ہے. تو میرے مولا حسین نے اسے کیسے اپنی کشتی میں بٹھایا. کہتے ہیں یہ امیر تیمور جو تھا شام گیا، شام ہی گیا یہ، کیونکہ بادشاہ تھا. شام گیا تو غصے والا تھا یہ. انہوں نے سوچا کہ اس کا تو غصہ ہی کم نہیں ہو رہا، بادشاہ کا امیر تیمور کا غصہ ہی نہیں کم ہو رہا. کہتے ہیں کیا کریں اس کا غصہ کم کرنے کے لیے. تو کسی جو بزرگ تھا اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اور شادی بھی کسی بادشاہ کی کسی خوبصورت ترین بیٹی سے کرواتے ہیں. انہوں نے اس کے پاس رشتہ بھیجا. اس نے کہا میں اس عمر میں شادی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت ہیں آپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کرنا. اس نے کہا جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو میں اس سے شادی کروں گا. سب سے خوبصورت، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے زیادہ نمازی لڑکی وہ انہوں نے چنی. امیر تیمور نے کہا کہ اس کے گھر سب سے بہترین لباس جو ہے وہ دلہن بنانے کا بھیجا جائے، کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہے. اب سب سے بہترین لباس بھیجا گیا، بہت سجایا گیا اس کو جیسے دلہنوں کو سجاتے ہیں. جب سجا لیا گیا اس کو تو اب امیر تیمور نے کہا اپنے نوکر سے کہ اب ایک بیمار سا اونٹ لو اور وہ اس دلہن کے دروازے پہ لے کے جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ اس اونٹ پر بیٹھے اور سارے شام کے بازار سجا دو. آج جتنی رونق کر سکتے ہو اتنی رونق کرو بازار میں، اور پھر اس شہزادی کو بغیر مقنا اور ردا کے، کوئی چادر اس کے سر پہ نہ ہو، اسے اس بازار میں پھراؤ، اسے گھماؤ. سارے لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا امیر تیمور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ عزت دار کی بیٹی ہے اور یہ بڑی متقی ہے، اس نے کبھی اپنے سر سے چادر نہیں اتاری، یہ کبھی گھر سے باہر ایسے نہیں نکلی، یہ نمازی ہے، یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ کی بہت بے عزتی ہوگی، بڑے عزت دار کی بیٹی ہے. تو امیر تیمور نے ان کے چہرے دیکھے جو اکٹھے ہو کے امیر تیمور کے پاس آئے تھے نا کہ یہ نہ کر، اسے ایسے اونٹ پر نہ بٹھا
اور اس کو بے پردہ بازار میں نہ گھما، تو امیر تیمور نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ کی بیٹی عزت دار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، لیکن کیا رسول کی بیٹی سے بھی زیادہ؟ کیا زینب و کلثوم سے زیادہ یہ عزت دار ہے؟ کیا علی کی بیٹیوں سے زیادہ عزت دار ہے؟ بس یہ بات اس نے کی تو سارے لوگ شرمندہ تو ہوئے، لیکن کیا وہ وقت واپس آ سکتا تھا؟ اور پھر یہ امیر تیمور ایک دن شام میں بی بی زینب کے روضے پر گیا۔ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مولا حسین کے پاس جو آ جاتا ہے اسے مولا کتنی عزت دیتے ہیں، اور جا کے بی بی کے روز روزے پہ جاتا تھا۔ ایک دن رات تک بیٹھا روتا رہا، بی بی کی قید کو روتا رہا، بی بی کے بازار کو روتا رہا، اور روتے روتے بار بار ایک ہی لفظ کہتا تھا، بی بی دوبارہ کیوں آئی شام؟ بی بی دوبارہ کیوں آئی شام؟ جب ایک دفعہ واپس چلی گئی تھی تو دوبارہ کیوں آئی شام؟ یہی فریاد کرتے کرتے وہ وہاں پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جیسے خیمے لگے ہیں، اور ایک خیمے سے آواز آتی ہے، امیر تیمور میری بات سن۔ تو کہتا ہے میں دوبارہ کیوں شام آئی؟ تو سن، میرے بھائی حسین نے جاتے وقت مجھے دو ہستیاں میرے سپرد کی تھی، ایک سجاد اور ایک سکینہ۔ نہ میں سجاد کو چھوڑ سکتی تھی، نہ میں سکینہ کو چھوڑ سکتی ہوں، اور آج میں ذکر کروں گی اپنی بی بی زینب کا ہی۔ وہ میری بی بی زینب کہ جن کے اتنے القاب ہیں کہ جتنے گنوں کم ہیں۔ میری بی بی عالمہ بھی ہے، میری بی بی زاہدہ بھی ہے، میری بی بی ذکرہ بھی ہے، میری بی بی عقیلۃ القریش بھی ہے، میری بی بی ام المصائب بھی ہے، اور میری بی بی کفیلۃ السجاد بھی ہے، میری بی بی محدثہ بھی ہے، میری بی بی عالمہ غیر معلمہ بھی ہے۔ وہ زینب ہے کہ جب پیدا ہوئی نا تو میری بیوی کا رونا نہیں بند ہوتا تھا، بار بار اتنی شدت سے آپ رو رہی تھی کہ کبھی رسول خدا اٹھاتے ہیں، کبھی بی بی فاطمہ اٹھاتی ہیں، کبھی مولا حسن اٹھاتے ہیں، مولا علی اٹھاتے ہیں، لیکن بیوی کا رونا بند نہیں ہوتا۔ تو پھر میرے مولا حسین آئے اور آپ نے آ کے بہن کو گود میں لیا، اور روتی ہوئی بہن کو گود میں لے کے کہتے ہیں تم سب دیکھتے ہیں، کبھی حسن کا چہرہ دیکھا، کبھی ماں کا دیکھا، کبھی باپ کا دیکھا، اور دیکھ کے کہتے ہیں آپ سب امیر ہیں، میں حسین غریب ہوں، یہ میری بہن ام المصائب ہے۔ ام المصائب بہن کو سینے سے لگا لیا۔ بس اس دن سے زینب اور حسین ہے، وہ ام المصائب میری بیوی ہے اور یہ مظلوم حسین ہے۔ میرے بیوی جب آئی ہے نا کربلا میں تو بار بار حسین مولا سے یہ کہتی تھی، بھیا حسین زینب تیرے ساتھ ہے۔ 10 محرم کو اس جنازے پہ سے، اس لاش پہ سے خدا کسی بہن کو وہ حالت نہ دکھائے جو میری بی بی زینب نے دیکھی۔ خاموشی کے ساتھ چلی گئی نا بی بی وہاں سے، لیکن میں کہتی ہوں آج کی شام کربلا کی 10 محرم سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ آج کی شام مظلومی کی شام ہے، آج کی شام غربت کی انتہا کی شام ہے۔ 29 تاریخ سے کھڑی ہیں تمہاری بیویاں دروازہ شام پہ، کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا، پھٹے ہوئے لباس ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، گلوں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں سجاد ہمیں کب حاکم بلائے گا؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ دروازے پہ کھڑی رہی، اور عمر سعد کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی دربار سج رہے ہیں۔ زینب بار بار کہتی ہیں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں ان سے کہہ دو ذرا دور چلے جائیں، رش بہت ہو گیا ہے۔ آخر بازار میں داخلہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کسی شریف سیدزادی ہو یا کوئی بھی عورت ہو اور اس کے سر پہ چادر نہ ہو، نہ محرموں کا مجمع ہو، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟
اور یہ تو وہ زینب ہے نا جو ماں کی قبر پہ بھی جاتی تھی تو آدھی رات کو جاتی تھی، اور جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی تھی تو زینب ماں کی قبر پہ جایا کرتی تھی۔ آج وہ زینب نے جب پہلا قدم بازار میں رکھا، بازار میں اتنی روشنیاں تھیں کہ آنکھیں چندھیا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دن نکلا ہو۔ بازار میں اتنی رونق تھی، چاروں طرف ڈھول بج رہے تھے، شراب پی جا رہی تھی، اس میں اتنا رش تھا کہ جب بی بی کا قافلہ چل رہا تھا تو آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے رستہ نہیں دیتے تھے، اور وہاں ناچنے والی عورتیں بھی تھیں۔ جنہوں نے اس ماحول کو دیکھا نا تو یزید کے پاس اپنا آدمی بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا یزید ماحول بڑا خراب ہے۔ ارے خراب عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے، یزید اس ماحول میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، ہم چھتوں سے تماشا دیکھیں گے۔ وہ خراب عورتیں جا کے اپنی چھتوں پر بیٹھ گئیں، اور علی کی بیٹیاں کبھی شام کی اس گلی میں تھی، کبھی اس گلی میں تھی، اور پھر جب اس بازار سے گزری نا جو یہودیوں کا تھا، یہودیوں نے چھتوں پہ سے کوئلے پھینکنے شروع کر دیے، آگ پھینکنی شروع کر دی، اور پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آپ جانتے ہیں جب چہرے پہ کوئی پتھر مارے یا سر پہ کوئی پتھر مارے تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے، سیدزادیوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ ارے کس طریقے سے روکتی وہ سیدزادیاں؟ تمام بازار کا سفر طے کرتے ہوئے 40 قدم کا فاصلہ رہ گیا کہ اس نے کہا کہ ابھی دربار سج رہا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ارے وہاں زینب کھڑی رہی اس پتھر پہ، زینب کے پیر تھے کہ زینب کے پیروں سے خون جاری ہو گیا، اور زینب بار بار کہتی تھی اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، سجاد سجاد کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آج کی شام، ارے سیدہ زینب کی شام، آج شام کے وقت میں زینب کھڑی ہے دربار میں جانے کے لیے کہ جب بی بی نے نظر ڈالی نا دربار پہ، دربار کی چاروں طرف روشنیاں ہیں، ارے کچھ بازار والی عورتیں ناچ رہی ہیں، سفیر بیٹھے ہیں، ارے درباری بیٹھے ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں۔ ذرا ذرا کسی شریف سے پوچھو اس ماحول میں اپنی بچی کو بھیجے گا؟ ہاں، میری بی بی زینب نے کہا سجاد میں اس ماحول میں نہیں جاؤں گی۔ ارے کہتے ہیں شمر نزدیک آیا اور آ کر تازیانہ مارنے لگا، کہا کیسے نہیں جائے گی؟ میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا حسین کا سر دیکھنا، سر سے آنکھوں سے خون جاری تھا۔ میری بیوی کہتی اچھا سجاد میں تھوڑی دیر کو اپنے بابا کو بلا لوں؟ بابا علی نے کہا تھا 21 رمضان کو دنیا سے جاتے ہوئے جب شام کے دربار میں جانے لگے تو مجھے بلا لینا، میں ایک دفعہ بابا کو بلا لوں۔ ہاں بیٹیوں کو بڑی آس ہوتی ہے باپ سے۔ اور زینب نے آواز دی ہے کل کے مشکل کشا بابا میری مدد کو آ جا۔ اور زینب نے ارے جب دربار کی طرف رخ کیا، پہلا قدم سجاد نے رکھا، دوسرا قدم زینب نے رکھا، اپنا ہاتھ سجاد کی کمر پہ رکھ کے کہا سجاد پڑھنا دے علی مظہر پڑھنا دے علی۔ سامنے شرابی بیٹھا تھا، میں کہتی ہوں ابو سفیان کے پوتا تھا، ادھر ابو طالب کی پوتی تھی۔ دربار میں آج شام کا وقت ہے نا، خدا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے۔ اجڑی زینب کا حال سنو، جب دربار میں داخل ہوئی نا میرا مولا سجاد کہتا ہے ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے، یہ آل رسول ہے، یہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت یزید نے دیکھا کہ یہ میری بیوی زینب کو ساری بیویوں نے گھیرے میں لے لیا تھا، دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے یہ غرور متکبرہ عورت کون ہے جو بیچ عورتوں کے درمیان کھڑی ہے کون؟ آگے شمر آگے بڑھا، آگے کہتا ہے یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تو نہیں جانتا یہ بڑے صبر والی ہے، اسے میں سارے راستے مارتا آیا ہوں، یہ بڑے صبر والی ہے، اس کا میں نے علی اکبر مار دیا، اس کا میں نے عباس مار دیا، اس کا میں نے قاسم مار دیا، اور بار بار کہتا ہے میری بیوی زینب روتی رہی۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا نا کہ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا تو آج اتنا ظلم نہ ہوتا، حسین نے مانا نہیں۔ میری بیوی زینب جو اتنی دیر سے خاموش تھی ایک دم جلال میں آ کے کہتی ہے یزید تو اختیار والا ہے، تجھے میں دکھاؤں اختیار کسے کہتے ہیں، میرا حسین کتنا اختیار والا تھا، اگر تو اختیار والا ہے تو ذرا اونٹوں کی گھنٹیاں گلے کی روک دے، اگر تو اختیار والا ہے گھوڑوں کے سموں کو روک دے، اگر تو اختیار والا ہے روشن دان سے ہوا کو روک دے۔ یزید قہقہ لگا کے کہتا ہے ارے کیسے باتیں کرتی ہے، نہ میں اونٹوں کی گھنٹیاں روک سکتا ہوں، نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میری بیوی زینب کہتی ہے تو نہیں کر سکتا، پھر دیکھ میرا اختیار کیا ہے۔ میری بیوی نے ایک لفظ بولا اسکت، تمام چیزیں خاموش ہو گئی۔ جب خاموش ہو گئی کوئی چیز ہل نہیں رہی تھی، ایسا لگا کہ جیسے پتھر کا دربار بن گیا ہے۔ پھر میری بیوی نے انگلی کا اشارہ کیا، سب پھر ویسے ہی ہو گیا، اور پھر کہا یزید دیکھا میرا اختیار، یہ میرے حسین کا اختیار ہے۔ اب جو یزید نے یہ دیکھا نا کہ سارے لوگ اس کو مان لیں گے تو میری بیوی نے ایک دم یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ابن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو آج ہمیں قیدی بنا رہا ہے۔ سارے سفیروں نے دیکھا یہ زینب کیسی باتیں کرتی ہے۔ ایک دم یزید کہتا ہے بلا شمر، بلا، میں نے آج تجھے انعام دینا ہے، ان سب کو بلا جنہوں نے کربلا میں جتنا زیادہ ظلم کیا ہے۔ اب شمر کہتا ہے میں سب سے پہلے علی اکبر کے قاتل کو بلاتا ہوں۔ سب سے پہلے علی اکبر کا قاتل آیا، کیسے پرچھی ماری، زینب تڑپ کے رہ گئی، ارے قاتل انعام لے کے چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، دیکھ میں نے کیسے قاسم کو مارا ہے، وہ انعام لے کے چلا گیا۔ ارے اس طرح سے ایک آیا، دیکھ میں نے علی اصغر کو کیسے تیر مارا، انعام لے کے جاتے رہے۔ زینب خاموش کھڑی دیکھتی رہی، سجاد کا سر جھکا رہا کہ اتنے میں ایک شخص دربار میں داخل ہوا، ہنستا ہوا، کہہ لگاتا ہوا۔ یزید نے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کہا یزید ان سب نے جتنا انعام لیا ہے میں نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ انعام ملے گا۔ یزید نے کہا تو نے علی اکبر سے زیادہ ظلم کیا، ارے تو نے قاسم سے زیادہ ظلم کیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے سب سے زیادہ ظلم کیا۔ کہ تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہتا ہے شام غریبہ میں جب لوٹ تھی میں مجھے کہا زینب کے خیمے میں جا، ساری بیویاں زینب کے خیمے میں تھی، بیویاں اپنی چادر نہیں اتار رہی تھی، میں تازیانے مار رہا تھا، اور تو جانتا ہے ہر بیوی زینب کے پیچھے چھپتی تھی، میں تازیانے مارتا رہا اور زینب چھپاتی رہی، میں سب کی چادریں کھینچتا رہا، آخر میں زینب رہ گئی۔ میں نے علی کی بیٹی کے سر پہ اتنے تازیانے مارے اور پھر میں نے لیزے کی یعنی چبو چبو کے زینب کے سر سے چادر اتار لی۔ ہائے اس لفظ کا سننا تھا، وہ سجاد جو ابھی تک کھڑا تھا زمین میں گر گیا اور رو کے کہتا میرے جد علی اور میرے دادا